وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وہو اور وہی القاہر غالب فوق پر عبادی اپنی بندے ویرسل اور بھیجتا ہے علیکم تم پر حفظ نگہباں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آپ پہنچے احدکم تم میں سے ایک کسی الموت موت فتوفت قبضے میں لیتے ہیں اس کو رسولنا وہم اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اور وہ لا یفرطون نہیں کرتے کوتاہی اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر موت کو تم پر نگہباں یہاں تک کہ جب آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضہ میں لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی وہ فرشتے جو تمہاری اور تمہارے اعمال کی نگہداشت کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یعنی جس وقت اور جس طرح جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے اس میں وہ کسی طرح کی رعایت جو کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ولا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم پھر ردوا لٹائے جائیں گے ان اللہ کی طرف مولاہم ان کا مولا الحق کی سچا اعلیٰ سن رکھو لہو اسی کا الحکم ہوا اور وہ اسرع بہت جلد الحاسبین حساب لینے والا، پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کا ہے، سچا سن رکھو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ایک لحظہ میں آدم کی عمر بھر کر بلائی بھرائی واضح کر دے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل آپ کہہ دیں من کون ینجیکم بچاتا ہے تمہیں من سے ظلمات اندھیرے البری خشکی والبحری اور دریا تدعونہ تم پکاتے ہو اس کو تضرعا گڑ گڑا کر وخفیۃ اور چپکے سے لئن کے اگر انجانا بچا لے ہمیں من سے حاضی اسے لنکون تو ہم ہوں من سے شاکرین شکر ادا کرنے والے۔ تو کہ کون تم کو بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ پکاتے ہو تم اس کو گڑگڑا کے اور چپکے سے کہ اگر آپ اس کو بچا لیں اس بلا سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے۔
قل اللہ ینجیکم منہا من کل کرب ثم انتم تشرکون، قل آپ کہہ دیں اللہ ینجیکم تمہیں بچاتا ہے، منہا اس سے، اور من سے، کل کرب ہر سختی، ثم پھر انتم تم تشرکون شرک کرتے ہو، تو کہہ دے اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، تو کہ اس کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب، یعنی حق تعالیٰ باوجود علم محیط اور قدرت کاملہ کے، جس کا بیان اوپر ہوا، تمہاری بدعمالیوں اور شرارتوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ مصائب و شدائد کی اندھیروں میں پھنس کر تم اس کو عاجزی سے پکارتے ہو اور پختہ وعدہ کرتے ہو کہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد کبھی شاید نہ کریں گے اور ہمیشہ احسان کو یاد رکھیں گے، تو بسا اوقات تمہاری دستگیری کر کے ان مہالک اور ہر قسم کی سختیوں سے نجات دے دیتا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے اور مصیبت سے آزاد ہوتے ہی بغاوت شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قل آپ کہہ دیں ہوا وہ القادر قادر اعلیٰ پر ان کے یبعث بھیجے علیکم تم پر عذاب من سے فوقکم تمہارے اوپر، او یا من سے تحت نیچے، ارجلکم تمہارے پاؤں، او یلبسکم یا بڑھا دے تمہیں شیعاً فرقہ فرقہ، ویذیق اور چکھائے بعضکم تم میں سے ایک باسا لڑائی باز ان دوسرے، انظروا کہ دیکھو کیف کس طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیات لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھ جائیں، اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا بڑھا دے تم کو مختلف فرقے کر کے اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی دیکھ کر کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں، یعنی خدا کے محال و درگزر کو دیکھ کر معمون اور بے فکر نہ ہونا چاہیے، جس طرح وہ شدائد و مصائب سے نجات دے سکتا ہے، اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ کسی قسم کا عذاب تم پر مسلط کر دے۔ اس میں عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمائیں جو اوپر سے آئے، جیسے پتھر برسانا یا طوفانی ہوا اور بارش۔ نمبر 2 جو پاؤں کے نیچے سے آئے، جیسے زلزلے یا سیلاب وغیرہ، یہ دونوں خارجی اور بیرونی عذاب ہیں جو اگلی قوموں پر مسلط کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس امت کو اس قسم کے عام عذاب سے محفوظ کر دیا گیا ہے، یعنی اس قسم کا عام عذاب جو گزشتہ اقوام کی طرح اس امت کا اتصال کر دے نازل نہ ہوگا۔ جزئی اور خصوصی واقعات اگر پیش آئیں تو اس کی نفی نہیں، ہاں تیسری قسم عذاب کی جسے اندرونی اور داخلی عذاب کہنا چاہیے، اس امت کے حق میں باقی رہی ہے، اور وہ پارٹی بندی، باہمی جنگ و جدل اور آپس کی خون ریزی کا عذاب ہے۔ موضوع القرآن میں ہے کہ قرآن شریف میں اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا، یہاں کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا آسمان سے یا زمین سے، اور یہ بھی ہے کہ آدمیوں کو آپس میں لڑا دے اور ان کو قتل یا قید یا ذلیل کرے۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہ ہی عذاب ہوگا، اکثر عذاب علیم اور عذاب مبین اور عذاب شدید اور عذاب عظیم، انہی باتوں کا فرمایا ہے۔ آخر کا عذاب بھی ہے ان پر جو کافر ہی مرے، یعنی قرآن کو یا عذاب کے آنے کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آتا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بھی اس کو قوموں کا تمہاری قوم، وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق، قل آپ کہہ دیں لست میں نہیں علیکم تم پر بے وکیل دروغہ، اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے، تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر دروغہ۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے نبأ خبر، مستقر ایک ٹھکانہ، وسوف اور جلد، تعلمون تم جان لو گے، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لو گے، یعنی میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب پر وہ عذاب نازل کر دوں یا اس کے وقت اور نعید وغیرہ کی تفصیل بتلاؤں، میرا کام صرف بخبر متنبع کر دینا ہے، اگر آگے ہر چیز کی وقوع کا علم الہی میں ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا تم خود جان لو گے کہ میں جس چیز سے ڈراتا تھا وہ کہاں تک سچ ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا اور جب رأیت تو دیکھے الذین وہ لوگ جو کہ یخوضون جگڑتے ہیں، فی میں آیاتنا ہماری آیتیں، فأعرض تو کنارہ کر لے عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو، فی میں
حدیث ان کوئی بات غیر ہی اس کے علاوہ، و اما اور اگر ینسین کا بھلا دے تجھے الشیطان شیطان، فلا تقعد تو نہ بیٹھ بعد الذکر یاد آنا، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ، یعنی جو لوگ آیات اللہ پر طعن و استہزاء اور ناحق کی نکتہ چینی میں مشغول ہو کر اپنے کو مستحق بنا رہے ہیں، تم ان سے خط ملت نہ رکھو کہ کہیں تم بھی ان کے زمرے میں داخل ہو کر مورد عذاب نہ بن جاؤ، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے انکم اذا مثلہم، ایک مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ایسی مجلس سے بیزار ہو کر کنارہ کرے، اور کبھی بھول کر شریک ہو گیا تو یاد آنے کے بعد فوراً وہاں سے اٹھ جائے، اس میں اپنی عاقبت کی درستی، دین کی سلامتی اور طعن و استہزاء کرنے والوں کے لیے عملی نصیحت اور تنبیہ ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون، وما اور نہیں علی پر الذین وہ لوگ جو یتقون پرہیز کرتے ہیں، من سے حسابہم ان کا حساب، من کوئی شیء ان چیز، ولکن اور لیکن ذکری نصیحت کرنا، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈریں، اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز، لیکن ان کی ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں۔ اس کے دو معنی ہیں ہو سکتے ہیں، یعنی اگر پرہیزگار لوگ جھگڑنے اور طعن کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے آئے تو طاعنین کے گمراہی میں پڑے رہنے کا کوئی مواخذہ اور ضرر ان کے متقین پر عائد نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان کے ذمہ بقدر استطاعت اور حسب موقع نصیحت کرتے رہنا چاہیے، شاید وہ بدبخت نصیحت سن کر اپنے انجام سے ڈر جائیں، یا یہ مطلب ہے کہ پرہیزگار اور محتاط لوگوں کو اگر کسی واقعہ معتد بھی دینی یا دنیاوی ضرورت سے ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو جائے تو ان کے حق میں طاعنین کے گناہ اور بعض پر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا۔ ہاں ان کے ذمہ بشرط قدرت نصیحت کا دینا ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت ان پر بھی نصیحت کا اثر پڑ جائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ وَذَرِ اور چھوڑ دے الَّذِينَ وہ لوگ جو اتخذوا انہوں نے بنا لیا دینہم اپنا دین لعباً کھیل، ولہواً اور تماشا، وغرتہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، الحیات زندگی دنیا، وذکر اور نصیحت کرو بھی اس سے، ان تاکہ تبصلہ پکڑا نہ جائے نفسن کوئی بھی، ما بسبب جو کسبت اس نے کیا، لیسا نہیں لہا اس کے لیے، من سے دون اللہ سوائے اللہ، ولی کوئی حمایتی، ولا اور نہ شفیع کوئی سفارش کرنے والا، و ان اور اگر تعدل بدلے میں دے، کل تمام عدل معاوضے، لا یؤخذ نہ لیے جائیں، منہا اس سے، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ جو ابسلوا پکڑے گئے، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا اپنا لیے، لہم ان کے لیے، شرابن پینا پانی، من سے حمیم گرم، وعذاب اور عذاب علیم دردناک، ما اس لیے کہ کانوا یکفرون کفر کرتے تھے۔ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگانی نے، اور نصیحت کر ان کو قرآن سے تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کیے میں، کہ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو قبول نہ ہو اس سے، وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے میں، ان کو پینا ہے گرم پانی، اور عذاب ہے دردناک بدلے میں کفر کے، یعنی اپنے اس دین کو جس کا قبول کرنا اس کے ذمہ فرض تھا، اور وہ مذہب اسلام ہے، دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر عاقبت کو بھلا بیٹھے، یعنی ایسے لوگوں کو جو تکذیب و استہزاء کرتوت میں پکڑے گئے اور ہوں، نہ کوئی حمایتی ملے گا جو مدد کر کے زبردستی عذاب الہی سے چھڑا لے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو صحیح اور سفارش سے کام نکال دے، اور نہ کسی قسم کا فدیہ اور معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اگر بالفرض ایک مجرم دنیا بھر کے معاوضہ دے کر چھوٹنا چاہے تو نہ چھوٹ سکے گا۔ گزشتہ آیت میں خاص اس مجلس سے کنارہ کشی کا حکم تھا جہاں آیت اللہ کے متعلق طعن و استہزاء اور ناحق کے جھگڑے کیے جا رہے ہوں، اس آیت میں ایسے لوگوں کی عام مجالست و صحبت ترک کر دینے کا ارشاد ہے، مگر ساتھ ہی حکم ہے کہ ان کو نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ اپنے کیے کے انجام سے آگاہ ہو جائیں۔
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله وقد كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قالت يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون بي إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل کہہ دیں اندعو کیا ہم پکاریں من سے دون اللہ سوائے اللہ ما جو لا ينفعنا نہ ہمیں نفع دے ولا یضرنا اور نقصان کرے ہمیں ونرد اور ہم پھر جائیں اعلیٰ پر آقابنا اپنی ایڑیاں الٹے پاؤں بعد اذ ہدانا جب ہدایت دی ہمیں اللہ کالذی اس کی طرح جو استہوت ہو بلا دیا اس کو الشیاطین شیطان فی میں الارض زمین جنگل حیران لہو اس کے اصحاب ساتھی یدعونہ بلاتے ہوں اس کو الی طرف الہدا ہدایت ایتنا ہمارے پاس قل کہہ دیں ان بے شک ہدا ہدایت اللہ ہوا وہ الہدا ہدایت وَأُمِرْنَا اور حکم دیا گیا ہمیں لنسلم کے فرمانبردار رہیں لربی پروردگار کے لیے العالمین تمام جہاں تو کہہ دے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نفع پہنچا سکیں ہم کو اور نہ نقصان اور کیا پھر جائیں ہم الٹے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو مثل اس شخص کے راستہ بھلا دیا ہو اس کو جنہوں نے جنگل میں جب کہ وہ حیران ہے اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو راستہ کی طرف کہ چلا آ ہمارے پاس تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتائی وہی سیدھی راہ ہے اور ہم کو حکم ہوا کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ گمراہوں کو نصیحت کر کے سیدھی راہ پر لائے اور جو خدا سے باغ کر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں ان کو خدا واحد کے سامنے سر بسجود کرنے کی فکر کرے اس سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سر جھکائے گا جس کے قبضے میں نہ نفع ہے نہ نقصان کیا اہل باطل کی صحبت میں رہ کر توحید و ایمان کی صاف سڑک چھوڑ دے گا اور شرک کی بھول بھلائیوں کی طرف الٹے پاؤں پھرے گا اگر معاذ اللہ ایسا ہو تو اس کی مثال اس مسافر کی سی ہوگی جو اپنی راہ جاننے والا رفقا کے ساتھ جنگل میں
سفر کر رہا تھا کہ ناگاہ گول بیابانی خبیث جنات نے اسے بہکا کر راستے سے الگ کر دیا۔ وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے اور اس کے رفقا عذرائے خیرخواہی اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ، راستہ اس طرف ہے، مگر وہ حیران و محبوط والخواص ہو کر نہ کچھ سمجھتا ہے اور نہ ادھر آتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ مسافر آخرت کے لیے سیدھی راہ اسلام و توحید کی ہے، اور جن کی رفاقت اور معیت میں یہ سفر طے ہوتا ہے وہ پیغمبر اور اس کے متبعین ہیں۔ جب یہ بدبخت شیاطین و مضلین کے پنجے میں پھنس کر صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ہادی اور رفقا عذرائے ہمدردی جادہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ تو اے گروہ اسرار، کیا تمہاری یہ غرض ہے کہ ہم اپنی ایسی مثالیں بنا لیں؟ یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں اتری ہے جنہوں نے مسلمانوں سے ترک اسلام کی درخواست کی تھی۔ ہم سے یہ امید مت رکھو کہ اسے چھوڑ کر ہم شیطان کی بتلائی ہوئی راہوں پر چلیں گے۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا قائم کرو الصلاۃ نماز، واتقوہ اور اس سے ڈرو، وہو اور وہی الذی وہ جس کی الیہ اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ۔ اور ہوا وہی الذی وہ جو جس خلق پیدا کیا السماوات آسمان جمع والارض اور زمین بالحق کی ٹھیک طور پر، ویوم اور جس دن یقول کہے گا وہ کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ اس کی بات الحق کو سچی، ولہ اور اس کا الملک ملک، یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور عالم جاننے والا الغیب غیب والشہادت اور ظاہر، وہو اور وہی الحکیم حکمت والا الخبیر خبر رکھنے والا۔ اور وہی ہے جس دن نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی اور اس کی سلطنت ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا۔ یعنی حشر ہو جا، یعنی اس روز ظاہری اور مجازی طور پر بھی خدا کے سوا کسی کی سلطنت نہ رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورۃ نمبر 40 سورہ غافر آیت نمبر 16۔ جو خدا یہ صفات رکھتا ہے جن کا ذکر ان 2-3 آیات میں ہوا، وہ یہ اس لائق کہ ہم اس کے تابع فرما ہوں، اس کے سامنے انتہائی عبودیت اختیار کریں اور ہر آن اس سے ڈرتے رہیں۔ اسی کا ہم کو حکم ہوا ہے جس سے ہم کسی حال منہ نہیں موڑ سکتے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزر أَتَتَّخِذُ کیا تو بناتا ہے، أَصْنَامًا بت جمع آلِهَةً معبود، انی بے شک میں اراکا تجھے دیکھتا ہوں، کو قومک اور تیری قوم، فی ضلال گمراہی مبین کھلی۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، تو کیا مانتا ہے بتوں کو خدا میں دیکھتا ہے کہ تو اور تیری قوم سری گمراہ ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو توحید کا اثبات شرک کی نفی اور مسلمانوں کے ارتداد سے مایوس کیا گیا تھا، یہاں مواخذ اعظم حضرت ابراہیم کے واقعہ سے اسی کی تاکید مقصود ہے، اور ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ مکذبین و معاندین کو کس طرح نصیحت و فرمائش کی جائے، کس طرح ان سے علیحدگی اور بیزاری کا اظہار ہونا چاہیے، اور کس طرح ایک مومن قانت کو خدا پر اور صرف خدا پر بھروسہ رکھنا، اسی سے ڈرنا اور اس کا تابع فرما ہونا چاہیے۔ علماء انصاف نے حضرت ابراہیم کے باپ کا نام طارق رکھا ہے۔ ممکن ہے طارق نام اور آزر لقب ہو۔ ابن کثیر نے مجاہد وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ آزر بت کا نام تھا، شاید اس بت کی خدمت میں زیادہ رہنے سے خود ان کا لقب آزر پڑ گیا ہو، واللہ عالم۔ اس سے زیادہ صریح و صاف گمراہی کیا ہوگی کہ اکرم المخلوقات انسان اپنے ہاتھ سے تراشے پتھروں کو خدائی کا درجہ دے کر ان کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور انہی سے مرادیں مانگنے لگے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
وکذالک اور اسی طرح نوری ہم دکھانے لگے ابراہیم ملکوت بادشاہی السماوات آسمانوں جمع والارض اور زمین ولیکون اور تاکہ ہو جائے وہ من سے الموقنین یقین کرنے والے، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو جائے بات آسمانوں اور زمین کے ہو تاکہ اس کو یقین آ جائے، یعنی جس طرح بت پرستی کی شناعت و قبح ہم نے ابراہیم پر ظاہر کر کے اس کی قوم کو قائل کیا، اسی طرح علویات و سفلیات کی نہایت محکم اور عجیب و غریب نظام ترکیبی کی گہرائیوں پر بھی اس کو مطلع کر دیا تاکہ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود وحدانیت وغیرہ پر اور تمام مخلوقات سماوی و ارضی کے محکومانہ عجز و بیچارگی پر استدلال اور اپنی قوم کے عقیدے کواکب پرستی و ہیاکل سازی کو علی وجہ البصیرہ رد کر سکے اور خود بھی حق الیقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو۔ بلا شبہ عالم کا یہ اکمل و احکم اور بہترین نظم و نسق کی ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر بداہت اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس عظیم الشان مشین کا بنانے اور چلانے والا، اس کے پرزوں کو نہایت مضبوط ترتیب و سلیقہ سے جوڑنے والا اور ہزاروں لاکھوں برس سے ایک ہی انداز پر اس کی حفاظت کرنے والا بڑا زبردست حکیم و قدیر صانع ہے، جس کے حکیمانہ تصرف اور نفوذ و اقتدار سے مشین کا کوئی چھوٹا بڑا پرزہ باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کام یوں ہی بخت و اتفاق یا بے شعور تدبیر یا اندھے بہرے مادے سے نہیں ہو سکتا۔ یورپ کا مشہور معروف حکیم نیوٹن کہتا ہے کہ کواکب کی حرکات حالیہ ممکن نہیں کہ محض عام قوت جاذبہ کے فعل کا نتیجہ ہوں۔ یہ قوت جاذبہ تو کواکب کو شمس کی طرف دھکیلتی ہے، اس لیے کواکب کو سورج کے گرد حرکت دینے والا ضروری ہے کہ خدائی ہاتھ ہو جو باوجود قوت جاذبہ کی عام کشش کے ان کو اپنے مدارات پر قائم رکھ سکے۔ کوئی سبب طبعی ایسا نہیں بتلایا جا سکتا جس نے تمام کواکب کو کھلی فضا میں جکڑ بند کر دیا ہے کہ وہ سب سورج کے گرد چکر لگاتے وقت ہمیشہ معین مدارات پر اور ایک خاص جہت ہی میں حرکت کریں جس میں کبھی تخلف نہ ہو۔ پھر کواکب کی حرکات اور درجات سرعت میں ان کی اور سورج کے درمیانی مسافت کو محفوظ رکھتے ہوئے جو دقیق تناسب اور عمیق توازن قائم رکھا گیا ہے، کوئی سبب طبعی نہیں جس سے ہم ان منظم و محفوظ نظامین کو وابستہ کر سکیں۔ ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ سارا نظام کسی ایسے زبردست حکیم و علیم کے ماتحت ہے جو ان تمام اجرام سماویہ کے مواد اور ان کی کمیات سے پورا واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس مادے کے کس قدر مقدار سے کتنی قوت جاذبہ صادر ہوگی۔ اسی نے اپنے زبردست اندازے سے کواکب اور شمس کے درمیان مختلف مسافتیں اور حرکت کے مختلف مدارج مقرر کیے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے تصادم و تزاحم نہ ہو اور عالم ٹکرا کر تباہ نہ ہو جائے۔ ہر چھوٹا بڑا سیارہ نہایت مضبوط نظام کے ماتحت معین وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ جب کوئی سیارہ غروب ہو کر دنیا کو اپنے اس فیض و تاثیر سے محروم کر دے جو طلوع کے وقت حاصل تھا، تو نہ اس ستارے کی اور نہ کسی مخلوق کی قدرت میں ہے کہ ایک منٹ کے لیے اسے واپس لے آئے یا غروب سے روک دے۔ یہ رب العالمین ہی کی شان ہے کہ کسی وقت بھی کسی قسم کے اضافے سے عاجز نہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ آیت نمبر 38 والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ آیت نمبر 39 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ آیت نمبر 40 آیت نمبر 36 سورہ یاسین 38-39 یہ علویات کا حال ہے تو سفلیات کا اسی سے اندازہ کر لو۔ یہی تکوینی عجائب اور ملکوت السماوات والارض ہیں جن کے دیکھنے سے ابراہیم لا احب الآفلین۔ سورۃ نمبر 6 انعام آیت نمبر 76 اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورۃ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 79 بے ساختہ جاری ہو گیا جو اگلی آیات میں مذکور ہے۔ کما تدل علی الافاء فی قولہ تعالی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ سورۃ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 76 فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فلما پھر جب جن اندھیرا کر لیا علیہ اس پر اللیل رات را
رآ اس نے دیکھا کوکبن ایک ستارہ، قال اس نے کہا ہذا یہ ربی میرا رب، فلما پھر جب افل غائب ہو گیا، قال اس نے کہا لا نہیں، احب میں دوست رکھتا الآفلین غائب ہونے والے۔ پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گئے تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہونے والوں کو کہ انہیں اپنا رب بنا لوں۔ کیا ایک مجبور قیدی اور بیگاری کو شہنشاہی کے تخت پر بٹھلانا کوئی پسند کر سکتا ہے؟ باقی ابراہیم کا ہادہ ربی کہنا یا تو استفہام انکاری کے لہجے میں ہے، یعنی کیا یہ ہے رب میرا، اور یا بطریق تحکم و تبکیت ہے، یعنی یہ ہے رب میرا تمہارے عقیدہ اور گمان کے موافق، جیسا موسیٰ نے فرمایا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، سورۃ نمبر 20، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ فی ذالک اس کے سوا مفسرین کے اور اقوال بھی ہیں، مگر ہمارے خیال میں یہی راجح ہے، واللہ اعلم۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما پھر جب رأى دیکھا القمر چاند بازغا چمکتا ہوا، قال بولے هذا یہ ربی میرا رب، فلما پھر جب افل غائب ہو گیا، قال کہا لئن اگر لم یہدنی نہ ہدایت دے مجھے ربی میرا رب، لأکونن تو میں ہو جاؤں من سے القوم قوم لوگ الضالین بھٹکنے والے۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب غائب ہو گیا، بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ فلما چاند چونکہ بہت حسین و چمکدار سیارہ ہے، اگر خدا دستگیر نہ فرمائے تو بے شک انسان اس کی چمک دمک پر مفتون ہو کر رہ جائے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فلما پھر جب رأى اس نے دیکھا شمس سورج بازغة جگمگاتا ہوا، قال بولے هذا یہ ربی میرا رب، هذا یہ اکبر سب سے بڑا۔ فلما پھر جب افلت وہ غائب ہو گیا، قال کہا یا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں بریء بیزار مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ پھر جب دیکھا سورج جھلکتا ہوا، بولا یہ ہے رب میرا سب سے بڑا ہے۔ پھر جب غائب ہو گیا، بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، یعنی نظام فلکی میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فیض رساں سیارہ ہے، شاید عالم مادی کی کوئی چیز اس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض تأثر سے مستغنی ہو۔ یہ تو سب خدا کے مزدور ہیں جو وقت معین پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر پر قادر نہیں۔ پھر ان کو خدائی کے حقوق میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابل نفرت فعل ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی بے شک میں وجہت میں نے منہ موڑ لیا، وجہی اپنا منہ، للذی اس کی طرف جس فطر بنائے السماوات آسمان والارض اور زمین، حنیفاً یکرخ ہو کر، وما انا اور نہیں میں، من سے المشرکین شرک کرنے والے۔ میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا، یعنی ساری مخلوق سے یکسو ہو کر صرف خالق کے جل والا کا دروازہ پکڑ لیا ہے، جس کے قبضہ اقتدار میں سب علویات و سفلیات ہیں۔ وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون۔ وحاجہ اور اس سے جھگڑا کیا قوم اس کی قوم، قال اس نے کہا تحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی میں اللہ وا اور قد ہدانی اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، وا اور لا اخاف نہیں ڈرتا میں، ما تشرکون جو تم شریک کرتے ہو، بھی اس کا الا مگر ان یہ کہ یہ چاہے ربی میرا رب، شیئن کچھ بس احاطہ کر لیا ربی میرا رب کل شیئن ہر چیز، علم کیا فلا تتذکرون سو تم نہیں سوچتے۔ اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں، اور وہ مجھ کو سمجھا چکا، اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، اس کا مگر میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچائی
پہنچانی چاہے احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا، کیا تم نہیں سوچتے؟ یعنی اس کو جس کو خدا سمجھا چکا اور ملکوت السماوات والارض کی علی وجہ البصیرہ سیر کرا چکا، کیا اس سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے جھگڑنے اور بیہودہ جدل و بحث کرنے سے بہک جائے گا؟ کبھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم کہتی تھی کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو ڈرتے رہو، کہیں اس کے وبال میں تم معاذ اللہ مجنون اور پاگل نہ بن جاؤ یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس کا جواب دیا کہ میں ان سے کیا ڈروں گا جن کے ہاتھ میں نفع نقصان اور تکلیف و راحت کچھ بھی نہیں۔ ہاں میرا پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس سے دنیا میں کون مستثنیٰ ہے؟ وہی اپنے علم محیط سے جانتا ہے کہ کس شخص کو کن حالات میں رکھنا مناسب ہوگا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَكَيْفَ اور کیوں کر أَخَافُ میں ڈروں مَا أَشْرَكْتُمْ ہو تم شریک کرتے ہو تمہارے شریک، وَلَا تَخَافُونَ ہو تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ کہ تم أَشْرَكْتُمْ شریک کرتے ہو بِاللَّهِ اللہ کا، ما جو لم ينزل نہیں اتاری بھی اس کی علیکم تم پر سلطان کوئی دلیل، فَأَيُّ سو کون الفریقین دونوں فریق حق و زیادہ حقدار بالامن امن کا، ان اگر تم تعلمون جانتے ہو۔ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل۔ اب دونوں فرقوں میں کون مستحق ہے دل جمی کا؟ بولو اگر تم سمجھتے ہو۔ یعنی میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں حالانکہ نہ ان کے قبضہ میں نفع و ضرر ہے اور نہ توحید کو اختیار کرنا کوئی جرم ہے جس سے اندیشہ ہو۔ ہاں تم خدا کے باغی اور مجرم بھی ہو اور خدا مالک نفع ضرر بھی ہے، لہذا تم کو اپنے جرائم کی سزا سے ڈرنا چاہیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ولم یلبسوا نہ ملایا ایمانہم اپنا ایمان بظلم ظلم سے، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے الامن امن و دل جمی، وہم اور وہی مہتدون ہدایت یافتہ۔ جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان، انہی کے واسطے ہے دل جمی اور وہی سیدھی راہ پر۔ احادیث مبارکہ میں جو کہ صحاح میں منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظلم کی تفسیر شرک سے فرمائی، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ گویا ظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہوئی تو حاصل مضمون یہ ہوگا کہ مامون و مہتدی صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو یقین لائے، اس طرح کہ اس میں شرک کی ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ اگر خدا پر یقین رکھنے کے باوجود شرک کو نہ چھوڑا تو وہ نہ ایمان شرعی ہے نہ اس کے ذریعے سے امن و ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ چونکہ ایمان شرک کا جمع ہونا بظاہر مستبعد تھا، اس لیے مترجم محقق قدس سرا نے بغرض تفصیل و تفہیم ایمان کا ترجمہ یقین سے اور ظلم کا نقصان سے کیا، جو لغت عرب کے عین مطابق ہے، کما قولہ تعالی وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا۔ سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 33۔ اور اس نقصان سے مراد شرک ہی لیا جائے گا جیسا کہ احادیث میں تصریح ہو چکی، اور خود نظم کلام میں لفظ اس کا قرینہ ہے۔ اس کے مفصل تحقیق خود مترجم رحمۃ اللہ مقدمہ میں فرما چکے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلک اور یہ حجتنا ہماری دلیل آتیناہا ہم نے یہ دی ابراہیم علیہ پر قومی اس کی قوم نرفع و ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من جو جس نشاء ہم چاہیں ان بے شک ربک تمہارا رب حکیم حکمت والا علیم جاننے والا. اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجہ بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں تیرے رب حکمت والا ہے جاننے والا. وہ تل کا اور یہ یعنی ابراہیم کو ایسی دلائل قاہرہ دے کر ان کی قوم پر غالب فرمانا اور دنیا و آخرت میں سر بلند کرنا اس علیم حکیم کا کام ہو سکتا ہے جو ہر شخص کی استعداد و قابلیت کو جانتا ہے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے مناسب موقع و مقام پر رکھتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور وَهَبْنَا بخشا ہم نے لہو ان کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب کلن سب کو ہدینہ ہدایت دی ہم نے ونوحًا اور نوح ہدینہ ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے قبل اور من سے ذریتہ ان کی اولاد داؤد سلیمان و ایوب یوسف و موسیٰ و ہارون و سلیمان. اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیک کام کرنے والے. اور بخشنا ہم نے ابراہیم کو اسحاق کو اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو. اور ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے ابراہیم کو ذاتی علم و فضل سے سرفراز کیا بلکہ بڑھاپا میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. یعقوب وہی اسرائیل ہیں جن کی طرف دنیا کی ایک عظیم شان قوم بنی اسرائیل جن میں سے ہزاروں نبی اٹھائے گئے بلکہ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے ابراہیم کے بعد حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انہی کی نسل میں نبوت و پیغمبر رکھ دی. پہلے ابراہیم کے بعد فروغ کا ذکر تھا بعض رسول کو ذکر فرمایا کیونکہ نوح حضرت ابراہیم کے اجداد میں سے ہیں اور جس طرح حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کتاب کا انحصار صرف ان کی ذریت میں کر دیا گیا تھا اسی طرح نوح کے بعد نوع انسانی کا انحصار نوح کی نسل میں ہو گیا. گویا طوفان کے بعد وہ دنیا کے لیے آدم ثانی ہوئے. وجعلنا ذریتہ هم الباقین سورۃ نمبر 37 سورۃ صافات آیت نمبر 77. ظاہری ملک و سلطنت کے اعتبار سے انبیاء میں داؤد اور سلیمان ہم رنگ ہیں. مصائب و شدائد پر صبر کرنے کے لحاظ سے ایوب و یوسف میں خاص مشابہت ہے. باقی موسیٰ اور ہارون کے قریبی تعلقات کی نسبت تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. خود حضرت موسیٰ نے ہارون کو بطور اپنے وزیر کے حق تعالیٰ سے طلب کیا تھا. مترجم و محقق قدس اللہ روحہ نے ان میں سے ہر دو ناموں کے بعد لفظ کو لا کر شاید اسی قسم کے لطائف پر متنبع فرمایا ہے. واللہ اعلم. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ و الیاس اور عیسیٰ کل سب ان سے الصالحین نیک بندے. زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب ہیں نیک بختوں میں. اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. اسماعیل والیسع اور یسع ویونس ولوطا اور لوط وکلا اور سب فضلنا ہم نے فضیلت دی علی پر العالمین تمام جہان والے. اور اسماعیل اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر یعنی اپنے اپنے زمانے کے جہان والوں پر.
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اور من سے کچھ آبائهم ان کے باپ دادا و ذریاتهم ان کی اولاد و اخوانهم اور ان کے بھائی واجتبيناهم اور ہم نے چنا انہیں وهديناهم اور ہم نے ہدایت دی انہیں إلى طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داؤد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ چلایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ذالک یہ ہدا رہنمائی اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے من یشاء جسے چاہے من سے عبادی اپنے بندے ولو اور اگر اشرکوا وہ شرک کرتے لحبط تو ضائع ہو جاتے عنہم ان سے ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، یعنی خالص توحید اور معرفت و اطاعت خداوندی کا۔ راستہ ہی وہ ہے جس پر حق تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے مقبول بندوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے صلہ میں حسب استعداد درجات بلند کرتا ہے۔ یہ ہم کو سنایا گیا کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے، اور کسی کی تو حقیقت کیا ہے اگر بفضل محال انبیاء مقربین سے معاذ اللہ شرک کو سرزد ہو تو سارا کیا دھرا خراب ختم ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اولئک یہ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب والحکم اور شریعت والنبوۃ اور نبوت فإن بس اگر یکفر انکار کریں بها اس کا هؤلاء یہ لوگ فقد وکلنا تو ہم مقرر کر دیتے ہیں بہا ان کے لیے قومن ایسے لوگ لیسو وہ نہیں بہا اس کے لیے اس کے بکافر انکار کرنے والے یہی لوگ تھے جن کو ہم دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ایسے لوگ جو مقرر کر دی ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں۔ اگر مکہ کے کافر یا دوسرے منکرین باتوں کتاب شریعت اور نبوت سے انکار کریں تو خدا کا دین ان پر موقوف نہیں۔ ہم نے دوسری قوم یعنی مہاجرین اور انصار ان کے اتباع کو ان چیزوں کی تسلیم و قول حفاظت و ترویج کے لیے مسلط فرمایا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجر ان ھو الا ذکری للعالمین۔ اولئک یہی لوگ الذین وہ جو ہدایت دی اللہ فبہداہم سو ان کی راہ پر اقتدی چلو۔ کل آپ کہہ دیں لا اسألکم نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس پر اجرن کوئی اجرت، ان نہیں ہوا یہ الا مگر ذکری نصیحت للعالمین تمام جہاں والے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقے پر، تو کہہ دے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہاں کے لوگوں کو۔ تمام انبیاء عقائد اصول دین اور مقاصد کلیہ میں متحد ہیں، سب کا دستور اساسی ایک ہی ہے، ہر نبی کو اس پر چلنے کا حکم ہے، آپ بھی اس طریقے مستقیم پر چلتے رہنے کے مامور ہیں۔ گویا اس آیت میں متنبہ کر دیا کہ اصولی طور پر آپ کا راستہ انبیاء سابقین کے راستے سے جدا نہیں رہا۔ راہ فروغ کا اختلاف وہ ہر زمانے کے مناسب و استعداد کے اعتبار سے پہلے بھی واقع ہوتا رہا ہے اور اب بھی واقع ہو تو مذائقہ نہیں۔ فائدہ علماء اصول نے اس آیت کے منہ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں شرائع سابقہ کا ذکر فرمائیں تو اس امت کے حق میں بھی سند ہے، تو شرط ہے کہ شارع نے اس پر کلی یا جزوی طور پر انکار نہ فرمایا ہو، یعنی اگر تم نہیں مانتے تو میرا کوئی نفع فوت نہیں ہوتا۔ ہاں میں تم میں سے کسی طرح کا اجر کا طالب نہیں ہوں، اور میں نہ میں تم سے کسی اجر کا تعلق ہے، اجر تو خدا کے یہاں ثابت ہے۔ ہاں تم نصیحت سے خراب کر کے خود اپنا نقصان کرو گے، سارے جہاں میں سے ایک نہیں تو دوسرا نصیحت کو قبول کرے گا، جو انکار کرے گا اسے اپنی محرومی اور بدبختی کا ماتم کرنا چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون وما اور نہیں قدر انہوں نے قدر جانی اللہ حق قدر ہی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس کی قدر اس قالو جب انہوں نے کہا ما نہیں انزل اتاری اللہ اعلیٰ پر شیئن کوئی انسان شیء کوئی چیز کل کہہ دیجئے پر من کس انزل اتاری کتاب الذی وہ جو جاء ابھی لائے اس کو موسیٰ نورم روشنی و ہدن اور ہدایت للناس لوگوں کے لیے تجعلونہ تم نے کر دیا اس کو قراطیسا ورق تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو اس کو تخفونہ اور تم چھپاتے ہو کثیرا اکثر وعلمتم اور سکھایا تمہیں ما جو لم تعلمون تم نہ جانتے تھے تم ولا اور نہ آباؤکم تمہارے باپ دادا کل آپ کہہ دیں اللہ ثم پھر ذرہم انہیں چھوڑ دیں فی میں حوضہم اپنی بیہودہ شغل یلعبون وہ کھیلتے رہیں اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پورا پہچاننا جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز پوچھتو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے جس کو تم نے ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھا دیا جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں پچھلے رکوع میں منصب نبوت اور بہت سے انبیاء کا نام بنام تذکرہ تھا اور یہ کہ نبی علیہ السلام کی بھی توحید و معرفت کی اسی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے مامور ہیں جس پر انبیاء سابقین کو چلایا گیا تھا پیغمبروں کا ہدایت خلق اللہ کے لیے بھیجنا حق تعالیٰ کی قدیم عادت رہی ہے آیات حاضرہ میں ان جاہلوں اور ماندینتوں کا رد کیا گیا جو بد فہمی جہل اور غباوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت میں کے جوش اور غصے میں بے قابو ہو کر حق تعالیٰ کی اس صفت کا ہی انکار کرنے لگے کہ وہ کسی انسان کو اپنی وحی و مکالمہ ہاتھ سے مشرف فرمائے گویا انزال کتب اور ارسال رسل کے سلسلہ ہی کے سرے سے نفی کر دی گئی یعنی اگر واقعی خدا نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تو تورات مقدس جیسی عظیم الشان کتاب جو احکام و مرضیات الہیہ پر بندوں کو مطلع کرتی اور رشد و ہدایت کی عجیب و غریب روشنی اپنے اندر رکھتی اور ان چیزوں کا علم تم کو عطا کرتی تھی جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا بلکہ کل بنی آدم بھی بدون اعلام الہی محض اپنی عقل و حواس سے دریافت نہیں کر سکتے تھے وہ کہاں سے آ گئی اور کس نے موسیٰ پر اتاری مانا کہ آج تم اس ورق اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کو اپنی خواہش کے موافق دکھلاتے اور اس کی بہت سے اخبار و احکام کو چھپاتے بیٹھے ہو
اور اسی طرح اس کی اثر روشنی تم نے باقی نہیں چھوڑی، تاہم جو حصہ آج باقی رہ گیا ہے وہی پتہ دے رہا ہے کہ جس محل کے کنٹراج یہ ہیں وہ اپنی زمان عروج میں کیسا عظیم و شان ہوگا، یعنی ایسا نور و ہدایت بجز خدا کے اور کس خزانے سے آ سکتا ہے۔ اگر ایسی صاف اور بدیہی چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے تو آپ تفریق و تنبیہ کر کے سبق دوش ہو جائیں اور ان کو چھوڑ دیجیے کہ یہ اپنی خرافات اور لہو و لعب میں مشغول رہیں، اور جب وقت آئے گا خدا خود ان کو بتلا دے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی، مبارک برکت والی، مصدق و تصدیق کرنے والی، الذی جو بین یدیہ اپنے سے پہلے کتابیں، ولتنذر اور تاکہ تم ڈراؤ ام القریٰ اہل مکہ، ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد، والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وہم اور علی پر، صلاتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون اور اپنی نمازوں پر نگران ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری، برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلی ہیں، اور تاکہ تو ڈراوے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جن کو یقین ہے آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار۔ یعنی اگر خدا نے کوئی چیز نہیں اتاری تو یہ مبارک کتاب کہاں سے آئی جس کا نام قرآن ہے اور جو تمام پچھلی کتابوں کے مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے؟ اگر یہ آسمانی کتاب نہیں تو بتلاؤ کس کی تصنیف ہے جس کا مثل لانے پر جن و انس قادر نہ ہوں؟ کیا اسے ایک امی کی تصنیف کہہ سکتے ہیں؟ ام القریٰ بستیوں کی اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ تمام عرب کا دینی اور دنیاوی مرجع تھا اور جغرافیائی حیثیت میں بھی قدیم دنیا کے وسط میں مرکز کی طرف واقع ہے، اور جدید دنیا امریکہ اس کے نیچے ہے، اور روایات حدیثیہ کے موافق پانی سے زمین بنائی گئی تو اول یہی جگہ کھلی تھی۔ ان وجوہ سے مکہ کو ام القریٰ فرمایا، اور آس پاس سے مراد یا عرب ہے، کیونکہ دنیا میں قرآن کے اول مخاطب وہی تھے۔ ان کے ذریعے سے باقی دنیا کو خطاب ہوا، اور یا سارا جہاں مراد ہو، جیسے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ جسے آخرت کی زندگی پر یقین اور بعد الموت کا خیال ہوگا، اس کو ہدایت اور طریقۂ نجات کی تلاش ہوگی، وہی پیغام الہی کو قبول اور نماز وغیرہ عبادات کی حفاظت کرے گا۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ امن اور کون اظلم بڑا ظالم ممن سے جو افطرا گھڑے باندھے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، او یا قالا کہے اوحی وحی کی گئی الیہ میری طرف، ولم یوحا اور نہیں وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کچھ بھی، ومن قالا اور جس نے کہا سأنزل اتارا ہم پر مثل ما انزل اللہ جیسا کہ میں بھی اتارتا ہوں، مثل ما انزل جو نازل کیا اللہ۔ ولو اور اگر ترا تو دیکھے، اذ جب الظالمون ظالم جمع فی غمرات ان سختیوں میں، الموت موت، والملائکۃ اور فرشتے، باسطوا پھیلائے ہوئے، ایدیہم اپنے ہاتھ، اخرجوا نکالو، انفسکم اپنی جانیں، الیوم تجزون آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون ذلت، بما بسبب کنتم تقولون تم کہتے تھے، علی اللہ اللہ پر بارے میں غیر الحق کی جھوٹ، وکنتم اور تم تھے عن سے آیاتہ اس کی آیتیں تستکبرون تکبر کرتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان، یا کہے مجھ پر وحی اتری اور اس پر وحی نہیں اتری، کچھ بھی ہو، جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کے ظالم ہو موت کی سختیوں میں، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان،
آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب، اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ خدا پر بہتان باندھنے سے شاید یہ مراد ہے کہ خدا کی طرف ان باتوں کی نسبت کرے جو اس کی شان رفیع کے لائق نہیں، مثلاً کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا بیوی بچے تجویز کرے، یا یوں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 91، یعنی اس نے بندوں کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا۔ ایسا کہنے والا سخت ظالم ہے۔ اسی طرح جو شخص نبوت و پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے یا یہ ڈینگے مارے کہ خدا کے جیسا کلام تو میں بھی لا سکتا ہوں، جیسے بعض مشرکین کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، آیت سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 31۔ یہ سب باتیں انتہائی ظلم اور دیدہ دلیری کی ہیں، جس کی سزا کا تھوڑا سا حال آگے مذکور ہے، یعنی موت کی باطنی اور روحانی سختیوں میں، یعنی روح قبض کرنے اور سزا دینے کو ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور مزید تشدید اور اظہار غیر کے لیے کہتے جاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں جنہیں بہت دنوں سے بانوا خیل بچاتے پھرتے تھے، یعنی سخت تکلیف کے ساتھ ذلت و رسوائی بھی ہوگی، یعنی ازراہ تکبر آیات اللہ کو جھٹلاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا آگے تم ہمارے پاس فُرَادَىٰ تنہا اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اولا پہلی مرتبہ بار، وترکتم اور چھوڑ آئے تھے تم ما جو خولناکم دیا ہم نے تم کو، وراء ظہورکم اپنے پیٹھوں کے پیچھے، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین وہ جو زعمتم گمان کیا کرتے تھے، زعم رکھتے تھے تم، انہم بے شک وہ فیکم تم میں شرکاء شریک ہیں، لقد تقطع البتہ تحقیق کٹ گئے، بینکم تمہارے درمیان سے، وضل اور گم ہو گیا، عنکم تم سے، ما کنتم وہ جو تھے تم تزعمون تم گمان کیا کرتے، اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنے پیٹھ کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم میں ساجہ ہے، البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ، ہو جاتے رہے جو دعوے کہ تم کیا کرتے تھے، یعنی نہ سر پہ ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، تہی دست چلے، اور البتہ تم تہی دست چلے آ رہے تھے، اور جس ساز و سامان پر فخر و ناز تھا اسے ہمراہ نہیں لائے، کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جن کو تم سمجھتے تھے کہ آڑے وقت میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں گے اور مصیبت میں ساتھ ہوں گے، بارش اور حمایت پر نہیں دیکھتے، حمایت و نصرت کے وہ علاقے آج ٹوٹ گئے، اور جو لمبے چوڑے دعوے تم کیا کرتے تھے سب رفو چکر ہوئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ فأنا توفکون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی
ذالکم اللہ فانا توفکون، ان بے شک اللہ فالق چیرنے والا، الحب دانا، والنوا اور گٹلی، یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ، من سے المیت مردہ، ومخرج اور نکالنے والا ہے، المیت مردہ، من سے الحی زندہ، ذالکم یہ ہے تمہارا اللہ فانا پس کہاں توفکون تم بہکے جا رہے ہو۔ اللہ ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے دانا اور گٹلی نکالتا ہے مردہ سے زندہ، اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ، یہ ہے اللہ پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو، یعنی زمین میں دبائے جانے کے بعد گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر سبز پودا اگانا، یا جاندار کو بیجان اور بیجان کو جاندار سے نکالنا، مثلا آدمی کو نطفہ سے آدمی کو پیدا کرنا، اسی خدا کا کام ہے۔ پھر اسے چھوڑ کر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ کیا اور کوئی ہستی تمہیں ایسی مل سکتی ہے جو ان کاموں کو انجام دے سکے؟ وَفَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ فالق چیر کر چاک کر کے نکالنے والا، الْإِصْبَاحِ صبح جالا، اور اس نے بنایا اللیل رات، سکن سکون، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، حسبان حساب، ذالک یہ تقدیر اندازہ، العزیز غالب، العلیم علم والا، پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا، اور اس نے رات بنائی آرام کو، اور سورج اور چاند حساب کے لیے، یہ اندازہ رکھا ہوا ہے زور آور خبردار کا، یعنی رات کی تاریکی میں سے جو پیلی پٹھر کا صبح 7 نمودار ہوتی ہے، اس کا نکالنے والا بھی وہی ہے۔ رات دن اور چاند سورج کا جو کیمانہ نظام اور ان کی رفتار کا جو حساب مقرر فرما دیا ہے، اس میں ذرا بھی تخلف یا کم و بیش نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ اور وہی الذی وہ جس جعل بنائے لکم تمہارے لیے النجوم ستارے، لتہتدوا تاکہ تم راستہ معلوم کرو، بہا ان سے، فی میں ظلمات اندھیرے، البر خشکی، والبحر اور دریا، قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں، لقوم لوگوں کے لیے، یعلمون علم رکھتے ہیں۔ اور اسی نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستہ معلوم کرو، اندھیروں میں، جنگل میں، اور دریا کے، البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا پتہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی بلا واسطہ ان سے راستہ معلوم کر دیا، بلا واسطہ مثلا قطب نما کے ذریعے سے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وَهُوَ اور وہی الَّذِي وہ جو جس انشاءکم پیدا کیا تمہیں، من سے نفس وجود شخص، واحد ایک، مستقر پھر ایک ٹھکانہ، مستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ، قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں، لقوم لوگوں کے لیے، یفقہون جو سمجھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ، البتہ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے اس قوم کو جو سوچتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے، مستقر ٹھہرنے کی جگہ سے، جسے ٹھکانہ کہا، اور مستودع سپرد کیے جانے اور امانت رکھے جانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہوئے، آگے دونوں کے مصداق کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے موضوع القرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم کو پسند ہے، یعنی اول سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثر پیدا کرے، پھر آ کر ٹھہرتا ہے دنیا میں، پھر سپرد ہوگا قبر میں کہ آہستہ آہستہ اثر آخرت کے پیدا کرے، پھر جا ٹھہرے گا جنت میں یا دوزخ میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَهُوَ اور وہی الذی وہ جو جس انزل اتارا، من سے السماء آسمان، ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی بھی اس سے نبات اگنے والی، کل شیء ہر چیز، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی، منہ اس سے، حضرن سبزی، نخرج ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبًا دانے، متراکباً ایک پر ایک چڑھا ہوا، ومن اور النخلی کھجور، من سے تلیا گھابا، کنوان خوشے، دانیۃ جھکے ہوئے، وجنات اور باغات، من اعناب انگور کے،
وہ زیتون اور زیتون و رمان اور انار مشتبہ ملتے جلتے وغیر متشابہ اور نہیں بھی ملتے ہوں، ضرور دیکھو الی طرف ثمری اس کا پھل، اذا جب اسمر پھلتا ہے، وینہی اور اس کا پکنا، ان بے شک فی میں ذالک اس آیات نشانیاں قوم ان لوگوں کے لیے انہوں ایمان رکھتے ہیں، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہے ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے، پر ایک دانے پر ایک چڑھا ہوا، اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو، اور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان والوں کے۔ آسمان کی طرف سے بادل برسایا جو سبب ہے نباتات کا اگانے کا، یعنی سبب بوجھل ہونے کے، نیچے کو جھکے ہوئے، یعنی صورت، شکل، مقدار، رنگ، بو اور مزے کے اعتبار سے بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں، یعنی ابتداً جب پھل آتا ہے تو کچا بدمزہ اور ناقابل انتفاع ہوتا ہے، پھر پکنے کے بعد کیسے لذیذ خوشائقہ اور کارآمد بن جاتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جن افعال صفات و مظاہر قدرت کا بیان ہوا ہے، ان سے خدا کے وجود و وحدانیت اور کامل صفات ہونے پر استدلال تو واضح ہے، لیکن غور کیا جائے تو وہی نبوت کا مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحم سے ہماری دنیاوی زندگی اور مادی خواہش کے انتظام و انصرام کے لیے اس قدر اسباب ارضی و سماوی مہیا فرمائے ہیں، تو یہ کہنا کہ اس قدر لغو اور غلط ہوگا کہ ہمارے حیات اخروی اور روحانی ضروریات کے انجام پانے کا اس نے کوئی سامان نہیں کیا۔ یقیناً جس رب کریم نے ہماری جسمانی غذاؤں کی نشوونما کے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، ہماری روحانی تغذیہ کے لیے بھی اسی نے صحابہ نبوت سے وہی الہام کی بارش نازل فرمائی۔ جب وہ بر و بحر کے اندھیروں میں ستاروں کے ذریعے سے ظاہری رہنمائی کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ باطنی رہنمائی کے لیے اس نے ایک ستارہ بھی آسمان روحانیت پر روشن نہ کیا ہو۔ رات کی تاریکی کے بعد اس نے صبح صادق کا جلا کیا اور مخلوق کو موقع دیا کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار میں چاند اور سورج کی روشنی سے ایک معین حساب کے ماتحت منتفع و مستفید ہوتی رہی۔ پھر رہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کفر و شرک، ظلم و عدوان اور فسق و فجور کی شب و دجور میں اس کی طرف سے کوئی چاند نہ چمکا، نہ صبح صادق کا نور پھیلا، نہ رات ختم ہو کر کوئی آفتاب طلوع ہوا۔ خدا کی ساری مخلوق عبدالعباد کے لیے جہل ضلالت کے گٹاٹوپ اندھیرے میں پڑی چھوڑ دی گئی۔ کیا گیہوں کے دانے اور کھجور کی گوٹلی کو پھاڑ کر خدا کریم سبز درخت لگاتا ہے، پھر انسان کے قلب میں معرفت ربانی کے استعداد کا جو بیج فطرتاً بکھیرا گیا ہو، وہ یوں ہی بیکار ضائع کر دیا گیا کہ نہ ابھرا، نہ پھیلا، نہ پکا، نہ تیار ہوا۔ جب جسمانی حیثیت سے دنیا میں ہی حی میت کا سلسلہ قائم ہے، خدا زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا رہتا ہے، تو روحانی نظام میں خدا کی اس عادت کا کیوں انکار کیا جائے؟ بے شک وہ روحانی طور پر بھی وہ بہت دفعہ ایک زندہ قوم سے مردہ اور مردہ قوم سے زندہ پیدا کرتا ہے، اور جس طرح اس نے ہماری دنیاوی زندگی کے مستقر مستودع کا حکیمانہ بندوبست کیا ہے، حیات اخروی کے مستقر مستودع کے سامان اس سے کہیں بڑھ کر مہیا فرمایا، فللہ الحمد والمن وبی السکت والعصمت۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ہم خدا تعالیٰ کو اس کے کاموں سے پہچانتے ہیں، یعنی جو کام وہ اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ ویسا کام کر سکے، ٹھیک اسی طرح اس کلام کو بھی ہم اس معیار پر جان سکتے ہیں کہ خدا کا کلام وہی ہو سکتا ہے کہ اس جیسا کلام ساری مخلوق مل کر بھی نہ بنا سکے۔ پھر سأنزل مثل ما انزل اللہ کا ادعا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ گویا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال بیان کر کے ان تمام مسائل کی حقیقت پر متنبع کر دیا گیا جن کی تغلیظ گزشتہ رکوع میں کی گئی تھی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے ٹھہرایا للہ اللہ کا شرکاء شریک الجن جن، وخلقہم خلا کے اس نے انہیں پیدا کیا، وخرقوا تراشتے ہیں لہو اس کے لیے، بنین بیٹے و بنات و بیٹیاں، بغیر علم علم کے بغیر، جہالت سے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالیٰ اور وہ بلند تر، عما اس سے جو یصفون بیان کرتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ اس
نے ان کو پیدا کیے ہے اور تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں، جہالت سے وہ پاک ہے اور بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یا تو جن سے مراد یہاں شیاطین ہیں، جو چونکہ کفر و شرک کا ارتکاب شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اغوا اضلال سے غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا اس کی عبادت ہوئی۔ ابراہیم نے بت پرستی کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یا ابتا لا تعبدوا شیاطین، دوسری جگہ ارشاد ہے، علم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، سورۃ نمبر 36، سورہ یاسین، آیت نمبر 60۔ ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے، سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، سورہ نمبر 34، سورہ صبا، آیت نمبر 31۔ اور یا جن سے مراد قوم جن لی جائے جن کے بعد سرداروں سے اہل جاہلیت استعانت و تعوذ کیا کرتے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورۃ نمبر 72، سورۃ الجن، آیت نمبر 6۔ بہرحال وہ خود ہماری طرح خدا کی عاجز مخلوق ہے، پھر مخلوق ہو کر خالق کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ نصارہ حضرت مسیح کو، بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور مشرکین ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی پاک ہے شرکت سے، اس کی شان بہت بلند ہے ترکیب و تحلیل سے، پھر باپ بیٹے کا تصور وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم، ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم، بدیع نئی طرح بنانے والا، سماواتی آسمان جمع، والارض اور زمین، انا کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کا، ولد بیٹا، ولم تکن اور جب کہ نہیں، لہو اس کی، صاحبۃ بیوی، وخلق اور اس نے پیدا کی، کل شیء ہر چیز، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز، علیم جاننے والا، نئی طرح پر بنانے والا آسمانوں اور زمین کا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، حالانکہ اس کے کوئی عورت نہیں، اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، جس نے تنہا تمام آسمان و زمین بدون کسی نمونے اور توسط آلات وغیرہ کے ایسے انوکھے طرز پر پیدا کر دیے، آج اس کو شرکاء کی امداد اور بیٹے پوتے کا سہارا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعجب ہے کہ جب کسی مخلوق کو تم حقیقتاً خدا کی اولاد قرار دیتے ہو تو ان بچوں کی ماں کسے تجویز کرو گے اور اس ماں کا تعلق خدا کے ساتھ کس قسم کا مانو گے؟ عیسائی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ جسارت وہ بھی نہیں کر سکے اور کہ مریم صدیقہ کو علیہ باللہ خدا کی بیوی قرار دے کر زناشوئی کی قائل
زناشوئی کے قائل ہو جائیں، جب ایسا نہیں تو مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا کیوں کر بن گیا؟ دنیا کے دوسرے بچوں کو بھی خدا تعالیٰ ماؤں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے اور وہ معاذ اللہ خدا کی نسلی اولاد نہیں کہلاتے۔ یہ فرق کہ کوئی بچہ محض نفع جبریلیہ سے بدون توسط اسباب عادیہ کے پیدا کر دیا جائے اور دوسروں کو عام اسباب کے سلسلہ میں پیدا فرمائیں، ابوت و نبوت کے مسئلے پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسباب مسببات ہوں یا ہمارے عادات، سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت پیدا کرنا مصلحت و حکمت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ذالکم یہی اللہ ربکم تمہارا رب، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس خالق پیدا کرنے والا، کل شیء ہر چیز، فاعبدوہ سو تم اس کی عبادت کرو، وہو اور وہ علی پر کل شیء ہر چیز، وکیل ان کارساز نگہبان، یہی اللہ تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اس کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا صفات کی وجہ سے وہ ذاتی طور پر استحقاق کے معبود بننے کا رکھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تمام مخلوق کی کارسازی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ نہیں پا سکتی اس کو، الابصار آنکھیں، وہو اور وہ یدرک پا سکتا ہے، الابصار آنکھیں، وہو اور وہ اللطیف بھید جاننے والا، الخبیر خبردار۔ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آنکھ میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لے، ہاں وہ خود ذرائع لطف کرم اپنے کو دکھانا چاہے تو آنکھوں میں ویسی قوت بھی فرما دے گا۔ مثلاً آخرت میں مومنین کو حسب مراتب رویت ہوگی، جیسا کہ نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے، یا بعض روایات کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں رویت ہوئی، علی اختلاف الاقوال۔ باقی مواضع میں چونکہ کوئی نص موجود نہیں، لہذا عام قاعدہ کی بنا پر نفی رویت ہی کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ مفسرین سلف میں سے بعض نے ادراک کو احاطہ کے معنی میں لیا ہے، یعنی نگاہیں کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آخرت میں بھی رویت ہوگی، احاطہ نہ ہوگا۔ ہاں اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام ابصار و مبصرات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت لطیف کا تعلق لا تدرکہ سے اور خبیر کا وہو یدرک سے ہوگا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بصائر نشانیاں، من سے ربکم تمہارا رب، فمن سو جو جس، ابصر دیکھ لیا، فلنفسہ سو اپنے واسطے، وا اور من جو عمی اندھا رہا، فعلیہا تو اس کی جان پر، وما اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان۔ تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے، اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو، اور میں نہیں تم پر نگہبان۔ یعنی اگرچہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا مگر اس کے بصیرت افروز نشانات و دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ جو آنکھ کھول کر دیکھے گا خدا کو پا لے گا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ میرے ذمہ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھنے پر مجبور کر دوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں، درست تو نے پڑھایا، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم واضح کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والوں کے لیے۔ اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ وہ واضح کر دیں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے۔
اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، اتبع تم چلو، ما اوحی جو وہی آئے، الیک تمہاری طرف، من سے، ربک تمہارا رب، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا اس کے سوا، واعرض اور منہ پھیر لو، عن سے، المشرکین مشرکین، تو چل اس پر جو حکم تجھ کو آوے، تیرے رب کا کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اور منہ پھیر لے مشرکوں سے، یعنی اپنی آیتوں کو مختلف پہلوؤں اور عجیب و غریب انداز سے اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو پہنچا دیں، اور ان میں استعداد و احوال کے اختلاف سے دو فریق ہو جائیں، ضدی اور بد فہم تو یہ کہیں کہ ایسے علوم و معارف اور مؤثر مضامین ایک امی سے کیسے بن پڑتے، تو ضرور مختلف اوقات میں کسی سے سیکھتے رہے ہوں گے، پھر پڑھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیے، لیکن سمجھدار اور انصاف پسند لوگوں پر حق واضح ہو جائے گا اور شیطانی شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے۔ آپ خدائے واحد پر بھروسہ کر کے اس کے حکم پر چلتے رہیں، اور مشرکین کے جہل و عناد کی طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایسے روشن دلائل و بیانات سننے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ولو اور اگر چاہتا اللہ ما اشرکو نہ شرک کرتے وہ، وما اور نہیں، جعلنا کا بنایا تمہیں، علیہم ان پر، حفیظاً نگہبان، وما اور نہیں، انتا تم، علیہم ان پر، بوکیل داروغہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ، یعنی حق تعالیٰ کی تکوینی حکمت اس کو متقضی ہے نہیں ہوئی کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی متقاضی نہیں ہوئی کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی مومن بنا دے، بے شک وہ چاہتا تو روئے زمین پر ایک مشرک کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن شروع سے اس نے انسانی فطرت کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے تو یقیناً ہدایت قبول کر سکے، تاہم قبول کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہو۔ پہلے اس مسئلے کی تقریر گزر چکی۔ آپ کا فرض تبلیغ احکام الہی کا اتباع ہے، ان کے اعمال کے ذمہ دار اور جوابدہ آپ نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لا تسبوا تم نہ گالی دو، الذین وہ جنہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، فیسبوا پس وہ برا کہیں گے اللہ، عدوً گستاخی، بغیر علم بے سمجھے بوجھے، کذالک اسی طرح، زینا لکل ہم نے بھلا دکھایا ہر ایک امت فرقہ، عملہم ان کا عمل، ثم پھر الی کی طرف، پھر ان کو جتا دے گا، بما جو وہ کانوا یعملون کرتے تھے، اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدوں سمجھے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی تم تبلیغ و نصیحت کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے، اب جو کفر و شرک یہ لوگ کریں اس کے ذمہ دار خود ہیں، تم پر اس کی کچھ ذمہ داری نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ تم اپنی جانب سے بلا ضرورت ان کے مزید کفر و اطاعت کا سبب نہ بنو۔ مثلا فرض کیجئے ان کے مذہب کی تردید یا بحث و مناظرہ کے سلسلے میں تم غصہ ہو کر ان کے معبودوں اور مقتداؤں کو سب و شتم کرنے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب میں تمہارے معبود برحق اور محترم بزرگوں کی بے ادبی کریں گے اور جہالت سے انہیں گالیاں دیں گے۔ اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی اہانت کا سبب تم بنے، لہذا اس سے ہمیشہ اعتراض کرنا چاہیے۔ کسی مذہب کے اصول و فروع کے معقول طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاکت پر تحقیقی و الزامی طریقوں سے متنبہ کرنا جداگانہ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں
کی نسبت بغرض تحقیر و توہین دلخراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا۔ یعنی دنیا چونکہ دار امتحان ہے، اس کا نظام ہم نے ایسا رکھا ہے اور ایسے اسباب جمع کر دیے ہیں کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال اور طور و طریقے پر نازاں رہتی ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کے قبول اور پسند کرنے پر مجبور ہو، غلطی کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہ رکھے۔ ہاں، خدا یہاں جا کر جب تمام حقائق سامنے ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ جو کام دنیا میں کرتے تھے وہ کیسے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسم کھاتے تھے، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم تاکید سے، لئن البتہ اگر جاءتہم ان کے پاس آئے، آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ تو ضرور ایمان لائیں گے، بہا اس پر، قل آپ کہہ دیں، انما کہ الآیات نشانیاں، عند اللہ اللہ کے پاس، وما اور کیا، یشعرکم خبر نہیں، انہا کہ وہ، اذا جاءت جب آئیں، لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ جاءت اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے کہ اگر آوے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لاویں گے۔ تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے آویں گے۔ بعض فرمائشی نشانیاں مثلاً کو صفا خالص ہونے کا بن جائے۔ بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ اچھا ہو اگر ان کی یہ حاجت بھی پوری کر دی جائے۔ اس پر فرما دیا کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ حجت بھی پوری کری جائے کہ یہ سرکش جدی لوگ فرمائشی نشان دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر سنت اللہ کے موافق اس کے مستحق ہوں گے کہ فوراً تباہ کر دیے جائیں، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹ دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھیں، کما جیسے، لم يؤمنوا ایمان نہیں لائے، بِهِ اس پر، أَوَّلَ مَرَّةٍ پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی میں، طغیانہم ان کی سرکشی، یعمہون وہ بہکتے رہیں، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسا کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ یعنی جب کفر و سرکشی میں تمادی ہو گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے، پھر حق کے سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہ ملے گی۔ موضح القرآن میں ہے کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے اول ہی حق سن کر انصاف سے قبول کرتے ہیں، اور جس نے پہلے ہی ضد کی اگر نشانیاں بھی دیکھ لے تو کچھ حیلہ بنا لے۔